قرض ہوگا۔ غارب وہ شخص ہوتا ہے جو مقروض ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض بھی قیدی ہوتا ہے، تو اس مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس شخص کو بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے، وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے کہ اس طرح قرض میں پھنس گیا ہے کہ وہ دو قسم کے مقروض ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جتنا مارکیٹ میں دینا ہوتا ہے اس سے زیادہ لینا بھی ہوتا ہے، اس کو آپ غارب نہیں کہتے، اس کا تو کاروبار ہے، وہ چل رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے غارب ہوتے ہیں جو پھنس گئے ہیں، الجھ گئے، ان کا کاروبار ڈوب گیا ہے، سرے سے بیچارے الجھ گئے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں، ان کو نئے سرے سے میدان کے اندر کھڑا کریں۔ بعض اوقات ایسے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں ملک کے اندر، ایسے اچھے کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، لوگ ان پر پھپتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تجارت وہ کر رہا تھا، وہ شخص الجھ گیا کسی وجہ سے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں، اس کو زکوٰۃ دیں۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ زکوٰۃ مقروض تاجر کو دو، اس لیے کہ تاجر ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو معاشرے میں کئی اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کاروبار ہوگا، فیکٹریاں لگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، تو سب سے زیادہ مقروض آدمی کا خیال رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ، ایک ابن سبیل ہے، ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، یعنی ایسا شخص جو گھر سے نکل آیا ہے، اس کے گھر میں مال بہت زیادہ تھا لیکن مسافر ہو گیا، جس جگہ وہ موجود ہے اس جگہ اس کے پاس پیسے موجود، ہاں اب یہ مسافر بھی مسافر نہیں رہے، اب تو 1 منٹ لگتا ہے، ایزی پیسے سے ہر چیز آ جاتی ہے، آن لائن ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، تو یہ بھی اب حکم باقی، ہاں ایک فی سبیل اللہ لوگ ہیں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، ایک بار سبحان اللہ کہیے سارے، ایک فی سبیل اللہ لوگ، یہ کون؟ یہ مجاہدین اسلام ہے، وہ آدمی کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا تگڑا ہے، لیکن جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے پاس نہ گھوڑا خریدنے کے پیسے، نہ زرہ لینے کے، نہ تلوار لینے کے، اس کے پاس سرمایہ، اب آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے اور یہ نہیں کہیں گے تو ہٹا کٹا ہے، تجھے کیسے لا گئی؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی، اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح جو آدمی دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، قرآن مجید نے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو وقف ہو جائے، ڈیوٹی کرے، سن لے کان کھول کے، پھر کہے سبحان اللہ، سارے بولیے، یہ جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس میں فرق ہے دونوں چیزوں میں، یاد رکھ، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ ایک فی سبیل اللہ وہ لوگ، وہ طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، دین کا کام ہمہ پہلو ہے، یاد رکھ لیں، یہ مکمل ڈیوٹی مانگتا ہے، بلکہ اگر کوئی ہماری طرح نہیں، کوئی صحیح دین کی ڈیوٹی کرنے والا شخص ہو تو کم از کم ایک دن کے اندر 18 گھنٹے چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے، یہ تھوڑا سے تھوڑا وقت ہے، ہمہ پہلو ڈیوٹی دین مانگتے ہیں، ہمہ پہلو، اگر کسی نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے تو شاید اسے 8 گھنٹے اس پر ریسرچ کرنی پڑے، ہمہ پہلو، ہمہ پہلو۔ اور پھر کوئی کس قسم کا سوال کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس نے فوری طور پر، اور یہ کیمسٹری، فزکس، بیالوجی پڑھانا آسان ہے، صرف نحو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اصول فقہ کے مسائل اتنے خشک ہوتے ہیں، آپ کو جو علماء جلالی نظر آتے ہیں نا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فقہ کے مسائل اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ مزاج سخت ہو جاتے ہیں، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ ہمارے ہاں بڑی پریشانی ہے، درس نظامی کے 5 بچے ہوں نا اور وہ مکمل عالم بن جائے تو 5 ضلع سنبھال لیتے ہیں۔ ایک عالم دین کتنا علاقہ سنبھالتا ہے؟ ایک پورے ضلع کی ذمہ داریاں ایک عالم پوری کرتا ہے، لوگوں کے فقہی، جزوی، روحانی مسائل تک۔ جو جامع شریعت اور طریقت لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں عام آدمی سے، وہ ورد وظیفے کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، روحانی تربیت کی بھی اور دوسری بھی۔ ہمارے ہاں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں نو کادی زکات دئیے بھی، اجی تے ماڑے نو دیاں گے، وہ خدا کے بندے، مدارس دینیا کے اندر جو بچے آتے ہیں وہ آتے ہی غریب گھروں کے، ہمارے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں، اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو
اسکول کی فیس نہیں ادا کر پاتے، وہ یہاں آ جاتے. اور اتنی قسم پرسی کا عالم ہے، اتنی قسم پرسی کا عالم ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. ہمیں بعض اوقات چوتھے پانچویں سال میں بچے بھیجنے پڑتے ہیں، سرمایہ ہی نہیں ہے. ایک بڑے معتبر عالم کو بٹھا کے اس سے تربیت دلانے کا اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے. لاکھوں روپیہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، کتابیں، لیکن لوگ اس جانب توجہ. ویسے بھی اللہ خیر کرے، سنیوں نے خرچ ہی بڑی جگہ پہ کرنے ہیں، عرس میں بھی دینے ہیں، نعت خاں کو بھی دینے ہیں، قوال کو بھی دینے ہیں، اور بھی بڑی جگہ ہیں. مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں خرچ نجدی بر علوم و درس کا اور خرچ سنی بر قبور و خان کا. کہتے ہیں بد مذہب ساری زندگی علم اور درس گاہ پہ خرچ کرتا ہے، اور سنی اللہ خیر کرے تو مزار ہی پکے کراتا رہتا ہے، وہ گنبد ہی نیا بنتا ہے. اور ابھی بابا جی نے دفن ہونا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی انہوں نے سنگ مارمر لگوا لیا ہوتا ہے. وہ خدا کے بندے، ہو سکتا ہے تو مدینہ ہی مر جائے، وہاں گیا عمرے پہ وہیں رہ جائے. یہ کس قسم کا مزاج ہم نے اپنایا؟ ہماری درس گاہیں ویران ہیں، علماء کی کتابیں لکھی بھی پڑی ہیں، چھاپنے کو سرمایہ نہیں. حالات دگرگوں ہیں. دین کا کام کرنے والے کچھ لوگ تو ایسے ہیں میری طرح جو دو چار جملے بول دیتے ہیں، عوام میں آ جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو خالص علمی لوگ ہیں، بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی. ہم نے اپنے استاد گرامی حضرت مفتی عبداللطیف صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے. مفتی صاحب پوری ڈویژن کے استاد تھے، ڈویژن کے استاد. حضرت الحاج حافظ حمید اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر حضرت شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی تک ڈھیروں اور ہزاروں لوگ ان کے شاگرد تھے. لیکن وہ مدرسہ پڑھا کے تو بعد میں آ کے سائیکل کو پنچر لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ روٹی پوری کرنے کو پیسے، وہ کہتے تھے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے بزرگوں نے، ادا کرنی ہے. لیکن جو ظلم اور ستم ظریفی ہم اپنے علماء کے ساتھ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بد مذہب کا روزنامہ جنگ میں سے وہ کالم نکال کے دکھاؤں گا. وہ کہتا ہے میری جماعت نے مجھے فارغ کر دیا، ایک بڑی گاڑی دی ہے، ایک سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر بڑی کوٹھی دی ہے، مکان دیا ہے، 40,000 روپیہ میرے گھر بھیجتے ہیں، اور مجھے میرے بچوں کی فیسیں تک وہ ادا کرتے ہیں، میرے گھر کے بل وہ ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی مجھے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے ٹینشن کوئی نہیں لینی، کھل کے دین کا کام کرنا ہے، کھل کے دین کا کام کرنا ہے. آپ کو اگر قلم پکڑنے کے لیے بھی بندہ چاہیے، ہم ایک ملازم رکھ کے دیتے ہیں. ہمارے علماء مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں، دین کی مزدوروں کی طرح. اور ہماری قوم پوچھتی ہے مولوی صاحب روز نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی مر جائے، ابھی تک بچا ہوا ہے، ابھی تک بچ گیا ہے. سنا ہے یہ گاڑی میں پھرنے لگا ہے، اس کو تو چاہیے تھا سائیکل چلاتا ساری زندگی، اور سائیکل سمیت قبر میں جاتا. یہ کس چکر میں آ گیا؟ خدا را کچھ غور کرے. مدارس کی حالت خستہ دگرگوں ہے. مدارس وہ لوگ چلاتے ہیں جو طلباء کو وظائف دیتے ہیں. بات دور چلی جائے گی، ابھی مجھے کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے فضائل کے لحاظ سے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بچے پڑھتے کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں امام ابو مالک، اور صاحبین میں بڑا مقام ہے امام ابو مالک کا فتوے کے لحاظ سے، بڑی پائے کی شخصیت ہے. اور یہ وہ امام ابو مالک ہے جن کو ہارون رشید نے قاضی بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا پورے امت مسلمہ کا. حضرت امام ابو مالک کے جو والد تھے بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بہنیں تھیں، اتنا سرمایہ نہیں تھا. تو امام صاحب بڑے ذہین تھے، اماں نے اٹھا کے نا ان کو مدرسہ سے، تو ان کو ایک دھوبی کے پاس کام سیکھنے بٹھا دیا کہ کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھ جائے. تو فرماتے ہیں میں کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھنے جاتا تو رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. آپ زندگی میں جتنے لوگوں کو دیکھیں گے کوئی کمال کیا ہے وہ غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں تو محنتی ہو گئے، ٹھوکریں کھائی. تو کہتے ہیں رستے کے اندر امام مالک کا مدرسہ، امام اعظم کا مدرسہ تھا. تو مجھے چونکہ شغف تھا، میں وہاں سے آواز سنتا قرآن کی، فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، تو میرا آگے بڑھنے کو دل نہ کرتا، میں وہی بیٹھ جاتا. 1-2 دن میں طلباء میں بیٹھا، امام صاحب کی نظر میں بڑا کمال تھا. انہوں نے کہا بیٹے آگے آ جا، آگے آ گیا، نام پوچھا، کہا بیٹے تو پڑھا کر. فرماتے ہیں میں پورا مہینہ امام صاحب کے پاس پڑھتا رہا. مہینے کے بعد اماں نے کہا بیٹا تنخواہ. میں نے کہا اماں تنخواہ تو وہ دے گا نا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، تو میں تو پڑھ کے آ جاتا ہوں. کہتے میری اماں جلال کے اندر آئی اور حضرت امام اعظم کے پاس گئی، کہنے لگی تو بچہ ہے مولوی، تجھے خیال کرنا چاہیے، وہ تو بچہ ہے، تو نے میرا بیٹا بٹھا لیا، میری 4 بیٹی ہیں، کون روٹی دے گا؟
خیال کر کبھی مسلوں سے بھی پیٹ بھرے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اماں کی جلالی باتیں سن کے کہنے لگے اماں اسے دین پڑھنے دے, ایک وقت آئے گا بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھ کر حلوے کھایا کرے گا, بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھے گا یہ اور حلوہ کھائے گا. کہنے لگی مولوی مجھے خواب نہ دکھا, کہاں میرا بیٹا اور کہاں بادشاہ, کہاں ہمارا گھر. جس طرح آج بڑا اعلیٰ کھانا غذا ہوتا ہے نا, اس زمانے میں حلوہ کسی کے گھر میں پکتا تھا, بڑی غذا ہوتی. 40 سال بیت گئے, امام اعظم کا انتقال ہو گیا. اچھا ہوا کیا, امام اعظم نے پوچھا تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تو اماں کہنے لگی 4 دینار مہینے کے. اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے, اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے 4 دینار اماں تیرے گھر میں ہر مہینے پہنچ جایا کریں گے, بچے کو پڑھنے دے, اس کا خرچہ میں دوں گا. جس کو آج آپ وظیفے کا نام دیں, آپ نے ان کو پڑھایا, عالم بنے, اور جب پڑھ گئے قاضی بن گئے, ہارون رشید کے دربار میں امام صاحب وصال کر گئے. 40 سال کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ اماں کو خط لکھا کہ اماں آ دیکھ تیرے بیٹے کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی. تو اماں گھوڑے پہ بیٹھ کے بغداد گئی. تو ہارون رشید نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا, تو لوگ سارے چلے گئے, تو تخت پہ بیٹھا ہے, حلوہ پکا ہوا تھا. کہنے لگا امام صاحب یہاں آ جائے میرے پاس. حلوہ بھی کھاتے رہے اور مجھے بات بھی سمجھاتے رہے. آپ اس وقت حلوہ کھا رہے تھے, بادشاہ کے پاس اماں پہنچی, پردہ جیسے ہی اٹھا کے سامنے دیکھا تو چیخ مار کے روئی. کہا اماں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ ابو حنیفہ کی قبر پہ رحم کرے, اس نے 40 سال پہلے کہا تھا رب نے دین کی برکت سے آج میرے بیٹے کو وہ عزت عطا فرما دی. تو خدا را مدارس دینیا کی طرف ضرور خیال کریں. مدارس قلعے ہیں دین کے. علماء کو جس طرح ہم نے بے آبرو کر دیا ہے اور جس حال کے اندر ہم نے چھوڑ دیا ہے, میں فرشتہ ہونے کا اعلان نہیں کرتا, کمیاں کوتاہیاں ہیں کمی کوتاہی, لیکن میرے دوست کس جگہ نہیں ہوتی, ہر جگہ ہے. تو برائے مہربانی یہ جہاں زکوٰۃ کا آپ ہر جگہ مصرف بیان کرتے ہیں, وہاں مدارس تک زکوٰۃ لے کے جائیں اور عزت کے ساتھ دے کے آئیں, عزت کے ساتھ. گلا تھک جاتا ہے شور کرتے کرتے, لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے, سوچیں گے, وقت لگائیں گے, آپ کو بتا دیں گے, آپ انتظار کیجئے گا, ہاتھ باندھ کے ہم آئیں گے. خدا کے بندے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. کس طرح کا ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین تو کہہ دیں. تو میرے دوستو زکوٰۃ, اب یہ ہو گئے کچھ مسائل, اب کچھ فضائل سنیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے تو میرے رستے میں ایک دے گا, زکوٰۃ کا 1 روپیہ دے گا تو میں تجھے 700 گنا کر کے واپس کروں. کتنے گنا؟ اور یہاں بس نہیں کی, فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, میں جس کے لیے چاہوں گا بڑھا بھی دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا. جاگ رہے نا ہم لوگ؟ اگر یہاں اعلان ہو جائے کہ 1 2 5 لے جاؤ, پتہ نہیں لوگ پیسے کہاں سے نکالیں گے. اللہ جانتا ہے, کوئی خبر ہی نہیں کہ کیا بن جائے گا, کہاں سے لوگ پیسے نکال کے لائیں گے. اللہ کتنے کہہ رہا ہے؟ بولے تو صحیح. اور اللہ فرماتا ہے دنیا کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں, اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. تو سچے کی وعدے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کتنے دے گا؟ 700 گنا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ زکوٰۃ تجھے بری موت سے بچائے گا, اور فرمایا تو صدقہ دے گا تو اللہ تیرے مال کو پاک بھی فرمائے گا, اور تیرے مال کو اللہ بڑھوتری بھی عطا فرمائے گا. اور فرمایا اگر تم نہیں دو گے, دوسرا پہلو, اگر نہیں دو گے, حضور نے فرمایا خشکی اور تری میں جس کا بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. جس نے زکوٰۃ دے دی اس نے اپنا مال محفوظ کر لیا. اگر کبھی ہمارا نقصان ہو تو ایک دفعہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم میں موجود ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اور موٹا سانپ, یہ بخاری مسلم کی بس سند صحیح. یہاں بھی ایک تماشا لگ گیا, لوگ ان چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. کہتے دیکھو جی مولوی ہمیں گنجے سانپ سے ڈرا رہا تھا. بھئی بخاری مسلم میں میرے رسول پاک کا فرمان ہے,
دنیا بدل جاتی ہے، محمد عربی کا فرمان نہیں بدل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گر تو زکات نہیں دے گا، تیرا مال گنجا سام بن کے قیامت میں تیرے گلے میں لٹک جائے گا۔ جب تو اسے پیچھے کرے گا تو کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، مجھے پیچھے کیوں اٹھاتا ہے، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہاں تو گن گن کے رکھتا تھا، 10 والے الگ، 50 والے الگ، 100 والے الگ، اور یہاں تو اب مجھے دور ہٹا رہا ہے، مجھے سینے سے لگا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے لے کر قیامت تک وہ مال روز قبر میں آ کے اسے ڈسے گا، اور اتنا ڈسے گا کہ پریشان ہو جائے۔ میرے دوست جنہ لی تم پاپ کمائے، ہن دس نہ کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، چھوڑ کے تو چلا گیا ہے۔ بچے تو تیرے لیے سالے ثواب کرتے ہوئے ڈر رہے، لاکھوں اور کروڑوں کی جائیدادیں لوگ چھوڑ گئے، پیچھے سے کوئی ڈب سے یہ سالے ثواب بھی کرنے کو تیار نہیں۔ مال کون دیتا ہے؟ شک ہے کوئی؟ کون دیتا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم کون دیتا ہے؟ تو جب دیتا ہے تو آپ کیوں نہیں منع کرتے کہ ہم نے نہیں لینا؟ جب وہ کہتا ہے واپس کرو تو لوگ اڑ جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے ہمارا بھائی۔ اللہ پاک ہمیں نفع دیتا ہے، اللہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ جس کی 5000 مرلہ زمین تھی خدا نے اس کی 5 لاکھ کی مرلہ کر دی، وہ خدا کا بندہ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہوتا، اڑا ہوا ہے۔ سنیں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر کبیر امام راضی کی، حضرت امام راضی نے لکھا ہے، صاحب در منصور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ کچھ لوگوں نے نام بھی بیان کیا ہے سالبہ بن ابی حاتم، لیکن بہت سارے محدثین کہتے ہیں یہ نہیں تھے، کوئی اور شخص تھا۔ بہرحال اس اختلاف سے بچتے ہوئے یہاں تک بہرحال ثابت ہے کہ وہ ایک شخص تھا، وہ آیا در رسالت مآب پہ صلی اللہ۔ اٹھیے گا ذرا، جاگیے گا ذرا، کھولیے گا ذرا آنکھیں، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، اس انداز کو بھی دیکھیے۔ آیا کہنے لگا حضور غریب ہوں، ماڑا ہوں، دعا کر دے اللہ مجھے پیسے دے دے، اللہ مجھے۔ میرے پاس بھی ایک دوست آئے محبت کے ساتھ، کہنے لگے حضرت جی دعا کرو، تسی بڑے پریشان رہندے، دعا کرو مینوں اللہ پیسے دے، میں بڑے دیاں گا مدرسے میں۔ میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے رستے تے دے چھڑے۔ اندر نہیں ٹھیک ہے، اور میں کہا جے تے آئے نہیں دعا شروع ہونے لگی ہے، تو پہلا ہی نہیں کھول کے بولیا یار تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پہ بچدا سی، اینوں 10 کروڑ تے کنے دے چھڑے گا؟ ایماندار اندر سے دینے انہیں 9.5 کروڑ نہیں دینا۔ اصل گل ہے اسی اپنی پہ گل کر رہے ہیں، آپ نہیں دینا۔ یہ حال ہے، ہم ابھی آئے نہیں، دعا کا معاملہ ہے۔ کہنے لگا دعا کر دیں، تو مجھے تو پتا ہوتا ہے نا تھوڑا میں بیچ رہتا ہوں، تھوڑا لوگوں کو تو میں نے کہا یا اللہ انہوں دے 10 کروڑ، یہ 9.5 کروڑ شام نو تین دے چڑے گا۔ اندر نہیں ٹھیک ہے دھیان دے، میں کہ نہیں ہے تو بھائی دعا دی گل پہ ہوئی، پہلے ہی تیرا حال خراب ہو گیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، پریشان ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو جس حال میں ہے بہتر ہے، تو جس حال میں ہے قبولیت نیچے آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی اجابت قبولیت کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، قبولیت خود نیچے آ گئی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے، جب حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ جھولی بھر کے ہی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جا بھی دعا ہو گئی، جا بندوبست کر۔ وہ کہتا ہے میں نے 4 بکریاں لے لی، تھوڑے دن گزرے تو 400 چند مہینوں میں، پتہ نہیں کہاں سے اور خریدی گئی، کیسے ہو گیا۔ کہتا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں، خود کہتے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ ہزاروں میں ہو گئی، مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی، کوئی حویلی نہ بچی جہاں رکھ سکوں۔ پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر فجر عشاء رہ گئی، پھر کوئی دیہاڑے گزرے تو جمعہ آ گیا، پھر کچھ وقت گزرے تو دور چلے گئے، کبھی کبھی آنے لگے۔ بڑا مال کس نے دیا؟ دعا کس نے فرمائی؟ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ میرے نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ اور 2 صحابہ کو بھیجا، فرمایا اسے تو زکوٰۃ دے۔
اس نے جب دیکھا نا کہ 5 اونٹوں پر ایک بکری دینی پڑے گی تو یہ کروڑ روپیہ ہویا تو 2.5 لاکھ دینا پڑے، پریشان ہو گئے۔ پہلے تو کہنے لگا آپ آگے سے لے آئیں، واپس آئیں تو میں صاحب کرتا ہوں، میرا ذرا صاحب لمبا ہے۔ چلے گئے صحابہ، واپس آئے، کہا ہاں بھائی۔ کہنے لگا یار یہ کوئی جزیے کی، یہ کوئی ٹیکس نہیں بن گیا اسلام میں بھی، تم جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور سے جا کے عرض کرو میں خود حاضری دوں گا، آؤں گا میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں در رسول پہ آئے اور جب اس کی بابت بتایا تو میرے نبی نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا او ہو، اس سے کہا تھا تو اسی حال میں بہتر ہے، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ لفظ حضور نے بیان کیے، اسے بھی ہوش آیا، خیال آیا، او یار دیا کس نے تھا، میں عجیب شخص ہوں، دیا کس نے تھا، اور میں نے زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ دوڑے آئے، دست بستہ حضور قبول کر لے، وہ محبوب جو سب کو معاف کر دیتے ہیں، جو ابو جال کا بیٹا بھی آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جا لے جا، تیرے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، جا لے جا، تیرے پیسے لے کے کھڑا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد کہت آیا، پھر حاضر ہوا، حضور اب تو دانے دانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ فرمایا جتنی مرضی ضرورت ہو، تیرے پیسوں کی ضرورت۔ منتیں کرتا رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا، پر گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے، حضور مال قبول کر لے۔ آپ فرمانے لگے ابو بکر اسے قبول کر لے جسے محمد نے قبول نہیں فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم جسے میرے رسول نے قبول نہیں فرمایا۔ فرمانے لگے میں تو وہ باپ اور بیٹا قبول نہیں کرتا جسے میرے رسول قبول نہیں فرماتے، اور تو قبول ہو جا، چل دوڑ جا، تیرا مال نہیں چاہیے۔ کہنے لگا حضور مہربانی فرمائے، خدا رہا آپ کی سفارش لے کے قیامت میں بخشا جاؤں گا۔ فرمایا جا کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا عمر یہ واسطہ ہے اللہ کی رحمت کا، میرے قبول کر لے، بکریاں بڑی ہیں، جائیدادیں بڑی ہیں، مکان بڑے ہیں، پر میں تو اس کے اندر الجھ کے تباہ ہو گیا، بچا ہی کچھ نہیں میرا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے دوبارہ آیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، جسے مصطفیٰ نکال دے اسے تو اللہ قبول نہیں فرماتا، جسے حضور دھتکار دے اسے تو رب قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے پاس آ گیا، چل دوڑ جا، کوئی تیری بات قابل قبول نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، عثمان غنی سے کہنے لگا حضور آپ تو مسائل کو جانتے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے، او خدا کے بندو غور کرنا، میں تھوڑی دیر کے لیے بہک گیا تھا اور اس وقت سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، مجھے معافی مل جائے۔ آپ فرمانے لگے معافی تجھے قیامت میں وہی دیں گے جو تجھ سے ناراض ہوئے، ہمیں معافی دینے کا حق، جا جا چلا جا، تیری زکوٰۃ قابل قبول۔ حضرت عثمان کے زمانے میں انتقال ہو گیا، چلے گئے، بات ختم ہو گیا معاملہ۔ خدا را میرے دوست، ڈر اس وقت سے جب رب کہے جا تیرا قبول ہی نہیں، ڈر اس وقت سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جا رکھ اپنے پیر، سنبھال کے رکھ پیسے، ان کو گنتا رہنا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر تک جا اور گنتا ہی رہ، ان کو گنتا ہی رہ، اسی چکر میں رہنا۔ ڈر جائے اس وقت سے، ڈر جائے، ڈر جائے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، موجود ہے نسائی کے اندر، ایک بندہ اندھا تھا، ایک کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، فرشتہ آ گیا تینوں کے پاس، اللہ نے بھیجا، اس سے پوچھا اندھے سے تجھے کیا چاہیے انسانی شکل میں، کہنے لگا آنکھیں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے، مال کون سا پسند ہے، کہنے لگا بکریاں آ جائیں تو کیا ہی بات ہے، 2 بکریاں دی، اللہ نے لاکھوں کر دی۔ پھر وہ کوڑے کے پاس گیا، تیرا کیا حال ہے، کہنے لگا اگر یہ وجود ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک، ہاتھ پھیرا تو اللہ نے شفا دے دی۔ کون سا مال پسند ہے، گائے بھینسیں بڑی پسند ہے، جاؤ تجھے دے دی، ہزاروں گائے بھینسیں آ گئی۔ گنجے کے پاس گیا، تیری کیا حالت ہے، کہنے لگا بال آ جائے تو کیا بات، اس نے کہا اچھا ہاتھ پھیرا تو اللہ نے بال عطا فرمائے۔ کہا کون سا مال پسند ہے، کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے، 2-4 اونٹ دیے تو اللہ نے لاکھوں کر دیے۔ وقت گزر گیا، رب نے فرما دیا ہم نے تھا، دیتا کون ہے، بولے، فرمایا جاؤ اس سے جا کے کہو واپس بھی کر تھوڑے سے۔ اس کے پاس آئے، اندھے کے پاس، اس کو کہا یار اب انسانی شکل میں فرشتہ شکل بدل، بھائی وہ کچھ پیسے دے اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پہ۔ کہنے لگا میرے بڑے خرچے ہیں، یہ لفظ ہے حدیث میں، میرے بڑے مسئلے ہیں، میں بھائی بڑیاں تھاواں تے دینا ہوندا حضرت صاحب،
میں گھر لائے بندے لائے, ٹھیک ہو گیا جناب, صحیح ہو گیا, اچھا ایسے ہی ہوگا, حسن ظن ہے, اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. تو کہنے لگا جی میرے بڑے مسائل ہیں, میں کہاں دے دوں تجھے, تو جا کوئی اور کام کر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, فرشتہ کہنے لگا میں نے تو سنا ہے تو پہلے اندھا تھا, بھوکا ننگا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا خبردار, تجھے کس نے کہا, میرا تو دادا بھی بڑا امیر تھا, پردادے کے بھی کیا ہی بات, دوڑ جا. اس نے کہا چل جیسا تو تھا ویسا ہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے دوست, غریب آدمی امیر ہو جائے تو بچ جاتا ہے, امیر اگر کبھی غریب ہو جائے تو پھر پھنس جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے, تڑپ اٹھا. آنکھیں بھی رب نے لے لی, مال بھی اللہ نے لے لیا, روتا ہے, تڑپتا ہے, معافی مانگتا ہے, پر اب اسے معافی. پھر وہ آیا گھوڑے کے پاس, تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا بڑے پیسے ہیں, خیر صلی اللہ. تو کہنے لگے اللہ کے رستے میں دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے ہیں, بڑے مسائل, بڑی پریشانی ہے, بڑے معاملات. اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا, کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس. خبردار, زبان سنبھال کے بات کہا, میں تو دادا پردادا رئیس اعظم ہوں, تو کس چکر میں بھول گیا اپنا پچھلا سارا دور. اچھا اگر ایسا ہے تو جیسا تو تھا ویسا ہی ہو جا. پھر سے معذور ہو گیا, پھر سے فالج زدہ ہو گیا, سارا مال تباہ ہو گیا. محبوب پاک فرماتے ہو بھائی ساری انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی. گنجے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے. اس کی تو چیخ ہی نکل گئی, وہ تڑپ اٹھا. کہنے لگا تو بول میں کیا دوں, تو ہاتھ رکھ, سارا ہی میرے رب کا ہے. اور پھر تڑپ کے کہنے لگا مجھے زمانہ یاد ہے, میں تو گنجا تھا, لوگ نفرت کرتے تھے, میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں تھا. اور کہا حال میرا یہ تھا کہ میں کوڑی کا محتاج تھا. عرش کے مالک نے کوئی مسیحا بھیجا ہے, اس نے ہاتھ رکھا ہے, خدا نے شفائیں بھی دی ہیں, عطائیں بھی دی ہیں, سارا کچھ میرے رب کا ہے. تو جتنی چیزوں پہ ہاتھ رکھے گا میں ساری تجھے دے دوں گا. فرشتہ کہنے لگا مال بھی تجھے مبارک ہو, حسن بھی تجھے مبارک ہو, جائیداد بھی تجھے مبارک ہو, تو بڑا کھرا نکلا ہے اور تو نے اپنا مال پکا کر لیا ہے. اب جب تک تو زندہ رہے گا خدا تجھے اسی طرح موج میں ہی زندہ رکھے گا. لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے. وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ. تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے, اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو. دیکھیں نا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے. جمعوں میں, محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں, اس لیے آئیں کہ میرے علم میں, میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی, میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا. ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں. ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق. ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی, علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا. اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی, اور اسے پتہ نہیں کہاں تک. یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا, ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں. اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو, کہتے ہیں تو نام ہی نہیں لینا ہوں. اور بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے. تو علم اور عالم, ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا. دینی تعلیمات کا فقدان ہے. جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا, دور کیا گیا. آپ مجھے بتائیے, چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں, اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکات شریف کھول کے بیٹھے ہوں, حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے, یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں, فقہی مسائل بیان کیے, اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا
بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں. اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے. اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے. جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح مشکات شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت. جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے. کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے؟ بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہیں تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا. اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی. حدیث پاک کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے. ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں. خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں. اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی. حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی. تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں. میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں. والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا. بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے، گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں، میرج ہال بک، یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں. سارا کچھ کیا، گاڑی سے گھر بسنا ہے، میرج ہال سے بسنا ہے، فرنیچر سے بسنا ہے. ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا، لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی، بچہ کسی استاد کے پاس جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بیان ہو، اور یہ والے مسئلے ہم محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں گے، اس پہ نعرے لگیں گے. آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں، تو بڑی بڑی کوئی نقطے کی بات بتائیں. وہ جس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا ہوں، وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ. اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے، اللہ جانے کیا نکلے گا. میں جملہ دینے لگا ہوں تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے، تیرے جملے سے کیا نکلے گا. اور تو جملہ نہ دے، ہمیں کوئی آیت دے، تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا. یعنی ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے. پھر تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو، جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں. اس طرف بھی تو سفر کریں. تو میرے عزیز، اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے.
بڑے بڑے گھر بچ جائیں لیکن مسائل نہیں آتے. میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. تو چھوٹا سا بچہ, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے. تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے, تو بچہ مجھ سے کہتا ہے, دیہاتی آدمی تو کہنے لگا, مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے. تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا. میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی. کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو, تعلیم سے آگاہی نہیں کیا. اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں, میری طرح کے لوگ, اچھے علماء کی بات نہیں کرتا, وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن کی ٹھیک نہیں آتا. تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے, بیوہ ہو گئی ہوں, طلاق یافتہ ہو گئی ہوں, ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے, کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں, دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے, جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے. ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں. اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے, حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے. اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے. سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی. چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی, حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں. اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا, چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں. دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق. اور دوسری آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی, اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. او والد, وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے, ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ. کیوں؟ اذان شروع ہوگی. عزیز بھائی, جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے, عید پہ کیسے گزارا کریں گے, مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے. اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے, پیاس سے, مایوسی سے بچاتے ہیں. اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا, عمر, جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو, جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو, اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائی, بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں, بے چینیاں ہیں, اضطراب ہے, بچوں میں سختی ہے, بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں, مزاجوں میں تلخی آ گئی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا, بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں. اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو, صبر ہو, اطمینان ہو, خودداری ہو, تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو. دیکھیں نا, آج ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, پینکس اٹیکس ہیں, بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں. کیوں بھلا؟ صبر نہیں, تحمل نہیں, بردباری نہیں. آزمائے. ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا. میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں, پہلے اس کی بات سن لے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟
کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کو پتہ نہیں، وہ بڑا سخت لڑتے ہیں۔ میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، وہ منظر خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے، تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو، صبر ہو، قناعت ہو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے، ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں، ہمارے مزاجوں کا لالچ، ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی، ہماری جھوٹی انا کا بت، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں جس کردار میں موبائل بھی ہو، جس میں گاڑی بھی ہو، جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو، لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو، اس کی کوئی تسبیح بھی ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5,000 دیا ہے تو اس میں 1,000 غریبوں کا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے۔ اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں، اگر ایک باپ کر بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو۔ خدا را اپنی اولادوں کو اس اذیت کا شکار نہ کرو۔ اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری، وہ پیار، وہ وقار، وہ محبت، وہ انداز۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں، آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں، اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا۔ آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے، اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ابا آ کے بیٹھے تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں۔ آپ کی اہلیہ منتظر ہیں۔ کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی، صرف اپنے شوہر سے کہتی ہے، لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آ گئے صاحب۔ وہ کہنے لگے تو بڑی نالائق ہے، میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے۔ وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے۔ میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو، حضرت ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہیں، ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باپ کی جگہ پہ۔ حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ 9 ازواج مطہرات ہیں گھر کے اندر، اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کا ہی خیال نہیں کرتے، خواہشات کا ہی خیال نہیں کرتے، بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے آج، اس کے جملے کس طرح کے ہیں، اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے، محبوب اس کا خیال فرماتے، توجہ کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا۔ میں صبح 11 بجے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا، اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے، فوٹو نہیں کھنچوا کے گئے، فلانی جگہ چائے نہیں پی کے گئے۔ یہ تسلسل ہے، لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں۔ میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا، بندہ تھک بھی تو جاتا ہی ہے نا، کبھی کہاں کرے نا۔ میں نے اسے پتا کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھنا، ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہے۔ ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں۔ آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے، کہنا جڑا ابا جی کر دے رہے ہیں وہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ ابا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا الجھ گیا ہوں، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں، میں تو جدھر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے، میں تو جدھر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں۔
تاکہ ان کا شوق پیدا ہو. میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں. اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ جاتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تنگ نہ کرے, کوئی میری باپ ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے. بخاری شریف سنیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں. حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے. حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو. یا رسول اللہ ہاں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو رب محمد کی قسم. یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے. اور فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم. پھر تم رب محمد نہیں کہتی. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھل گئی طبیعت. کہنے لگی کریم صدقے جاؤں یہاں تک خیال فرماتے ہو؟ کس کے جملے کہاں پہنچ گئے, یہاں تک خیال ہے. فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے, کہاں کھڑی ہو. اور بھئی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے. ہمارا باپ کہاں بیچارہ کھڑا ہے, وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی 10 منٹ میرے پاس بیٹھے گا. توجہ ہی نہیں, جذبات کا خیال ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بات سن کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میں صرف نام چھوڑتی ہوں, میرے دل میں ہر وقت مدینے والے محبوب ہی رہتے ہیں. نام ہی چھوڑتی ہوں صرف. او میرے دوست تھوڑا سا جا. اور دوسرا عرض کروں گا, دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی نا, بہت قیمتی, تو سب سے زیادہ سید عائشہ کے گھر میں ہوتی. اگر پیسوں سے ہی سوکھ آتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا کے کاشانہ نور میں ہوتے. او میرے بھائیوں, سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے. او بھائی, میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب گرمی آتی تو فرماتے او لو بھائی تانوں پرواہ نہیں, میں تواڈے پڑھولے چ دانے پا دیتے نے تے تواڈی ماں نے مرتبان تے چار پا دیتا ہے. لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس پہ بھی وقت بڑا اچھا گزرتا تھا, اس پہ بھی ٹائم بڑا اچھا. 6 کھانے کھا کے بچے نخرے کر رہے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن کہا, میں کہ ابا جی تانوں پسند کی ہے؟ فرمان لگے پتر جے تو لگی ہوئے بھوک پھر تے ہر شاہی, اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے ہی نخرے ہیں, پھر کیا پسند ہونا ہے. طبیعت نہیں. اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں اطمینان پیدا کریں, اضطراب سے باہر آئیں. اور ایک بات اور عرض کرنی ہے, یاد رکھنا تقریر باہر چلتی ہے, گھر میں نہیں چلتی. گھر میں عمل چلتا ہے. گھر جا کے آپ لیکچر دینا نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, تو کوئی نہیں پڑھتے گھر والے. آپ گھر میں نماز خود شروع کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, کچھ نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے. دروازہ حضور کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے. گھر میں حضور تہجد کی نماز پڑھتے, اگرچہ گھر میں دشواری تھی. کچھ عبادات, کچھ نمازیں گھر کے اندر بھی انسان پڑھے. آخری گزارش آپ حضرات سے کرنی ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, اتنے سارے لوگ تشریف لائے ہیں. ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے بس میں نے بات کو سمیٹنا ہے. 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو دینی علم کا ذوق پیدا کریں, اور دوسرا اپنے گھروں میں تھوڑا ٹھہراؤ لائیں. تھوڑا سا اپنے, یہ بچوں کے دستار فضیلت کا اجتماع تھا اس لیے میں نے یہ بات عرض کی, اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ قناعت لائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا, اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا, لیکن فرماتی ہم اثار کر دیا کرتے تھے. حضور کا مزاج اثار کر دینے کا ہے. یاد رکھنا شمع سے اگر کئی شمع جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی.
हजारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी जोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीजें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई।